یہ ہے وقت میڈیا۔ ہندوستان کے صوبے بہار کے سپول کے مدھورا راجپور میں 11 فروری 2018 کو ایک شام امن و محبت کے نام عنوان سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے نوجوان شاعر قیصر علی رانا، کو کنوینر رہے نوجوان شاعر لقمان عاشقی۔ شاعروں کی مہمان نوازی کی جناب حاجی تسلیم احمد راہی صاحب نے۔ اس کے علاوہ ایوب صاحب، عبدالرزاق صاحب اور مولانا طیب قاسمی صاحب نے بھی اپنی خدمات دیں۔ مگر ایک مشورہ میں شاعرات کو بلانے سے قبل آپ کو یہ دے دوں کہ جناب قیصر رانا صاحب مشاعرے کے آغاز سے ہی اس یہاں سے تشریف لے گئے اور مشاعرہ آدھا نپٹ گیا، اس کے بعد شاعرات کو لے کر آئے۔ مجھے تو یہ احساس ہو رہا تھا کہ میک اپ شاعرات خود کر رہی ہیں، قیصر رانا کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی پتہ نہیں کیا ذمہ داری تھی، ایک مشورہ ان کے لیے، آپ کے لیے، کہ حسن کی آگ کو چھونا ہے تو نظروں سے چھو، حسن کی آگ کو چھونا ہے تو نظروں سے چھو، ہاتھ سے چھو کے جو دیکھو گے تو جل جاؤ گے۔ حسن کی آگ کو چھونا ہے تو نظروں سے چھو، ہاتھ سے چھو کے جو دیکھو گے تو جل جاؤ گے۔ دل لگانے کی حسینوں سے نہ کرنا غلطی، عمر بھر ورنہ تڑپنے کی سزا پاؤ گے۔ دل لگانے کی حسینوں سے نہ کرنا غلطی، عمر بھر ورنہ تڑپنے کی سزا پاؤ گے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مشورہ دے دیا اور یہ مشورہ آپ کو بہت جلد کام آئے گا، مگر اس سے قبل آئیے اپنے مزاج کو سنجیدہ کیجئے اور ایک ایسے شاعر سے ملاقات کیجئے کہ بلکہ میں یہ کہوں کہ غزل آنسو ہے، غزل اگر خوشبو ہے، غزل اگر جادو ہے، غزل اگر گیسو ہے، غزل اگر گھنگرو ہے، تو ان تمام الفاظ کی کیفیات جس شاعر کی شاعری میں ملتی ہیں، اس کا لب و لہجہ بھی خوبصورت ہے، اس کا تکلم بھی خوبصورت ہے، اس کا تبسم بھی خوبصورت ہے، اور اس کا تخلص بھی یعنی کہ وسیم، یعنی وسیم کے معنی خوبصورتی کے ہوتے ہیں۔ تو آئیے حضرات، آپ کا یہ راجپور جو شہر ہے، یہ بہار کا شہر ہے، ایک راجپور دیوبند کے قریب کی بستی ہے۔ اس راجپور سے تشریف لایا وہ شاعر جسے آج راجپور میں کلام پیش کرنا ہے، پورے ہندوستان میں جسے بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ آئیے میں درخواست کرتا ہوں جناب وسیم راجپوری صاحب سے، مگر یہ 4 مصرے میں ان کے استقبال میں پڑھنا چاہتا ہوں اور یہیں سے ان کے مزاج سے آپ کو واقف کرانا چاہتا ہوں کہ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے۔ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے۔ جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے۔ ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں میں لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ تو آئیے زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے اپنے مہمان شاعر جناب وسیم راجپوری بھائی۔ حضرت چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے پہلی بار یہاں مشاعرہ ہوا تو میری پہلی حاضری ہے آپ کی خدمت میں۔ مجھے بتایا قیصر نے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وسیم راجپوری جو ہے وہ تو ہمارے یہاں کی کوئی شاعر ہے، کیونکہ میں بھی ایسا ہی ایک میرا قصبہ ہے، جتنا بڑا آپ کا قصبہ ہے اتنا ہی بڑا ہمارا قصبہ ہے، وہ راجپور ہے، یہ راجپور ہے، بس اتنا فرق ہے۔ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مجھے آپ اپنا مقامی سمجھ کے سن لیجئے کیا کہنے، اور خدمت پہلی بار آیا ہوں تو چاہتا ہوں کہ وہ خدمت کروں کہ آپ تقریباً کافی دنوں تک اپنے بھائی کو یاد رکھیں، اپنے بھائی کی شاعری کو یاد رکھیں۔ میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے 1-2 قطعے وہ چاہتا ہوں کہ جو آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہمارے سماج کے جو حالات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ 4 مصروں کے ذریعے میں اپنی بات آپ تک رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، صرف آپ سے محبتیں، تالیاں اور داد اور دعائیں چاہتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ ازل سے یاد رکھنا تا اجل ہو ہی نہیں سکتا،
अजल से याद रखना ता अजल हो ही नहीं सकता, कोई कुरान से बढ़कर अटल हो ही नहीं सकता। क्या कहने, अजल से याद रखना ता अजल हो ही नहीं सकता, वाह वाह वाह, कोई कुरान से बढ़कर अटल हो ही नहीं सकता। और यही कानून है अपना, यही ईमान है अपना, शरीयत में कोई रद्दो बदल हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक बेशक, क्या कहने, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मैं हाजिर करता हूँ, जी पेश करता हूँ। तालियां आप बजाना चाह रहे हैं लेकिन पता नहीं किस झिझक की वजह से आप रुक रहे हैं। अर्ज करता हूं कि अजल से याद रखना ता अजल हो ही नहीं सकता, क्या कहने, कोई कुरान से बढ़कर अटल हो ही नहीं सकता। और यही कानून है अपना, यही ईमान है अपना, शरीयत में कोई रद्दो बदल हो ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि नस्लो नसब से अपनी बगावत करोगे क्या, क्या कहने, वाह वाह वाह, तुम तो तिजारती हो मोहब्बत करोगे क्या। है क्या कहने वसीम भाई, वाह, नस्लो नसब से अपनी बगावत करोगे क्या, तुम तो तिजारती हो मोहब्बत करोगे क्या। और आपस के इख्तलाफ ने भटका दिया हमें, तुम लोग वरना हम पे हुकूमत करोगे क्या। अच्छा है वसीम भाई, क्या शेर का हुआ, वाह 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 वाह, बहुत बड़ा शेर हुआ, वाह 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 वाह, दोबारा बताइए, वाह 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 वाह, मुकर्रर वसीम भाई, वाह 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 वाह, जी शुक्रिया, क्या कहने, वाह वाह, जी बिल्कुल, क्या अच्छा है, वाह, बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूं कि नस्लो नसब से अपनी बगावत करोगे क्या, तुम तो तिजारती हो मोहब्बत करोगे क्या। और आपस के इख्तलाफ ने भटका दिया हमें, तुम लोग वरना हम पे हुकूमत करोगे क्या। क्या कहने, वाह, अभी हजरत ऐनुल कासमी साहब यहाँ अपना कलाम पेश कर रहे थे तो उन्होंने चंद नाम गिनवाए कि हम गद्दार नहीं हैं और इंदिरा के भी, राजीव के भी और महात्मा गांधी के भी आप ही कातिल हैं। तो वहीं से चार मिसरे हुए। अर्ज करता हूँ सिकंदर भाई ताजा हैं बिल्कुल। अर्ज करता हूँ कि उंगलियां मेरे गिरेबां पे उठाने वालों, उंगलियां मेरे गिरेबां पे उठाने वालों, पहले झांको तो सही अपने गिरेबानों में। क्या कहने, उंगलियां मेरे गिरेबां पे उठाने वालों, पहले झांको तो सही अपने गिरेबानों में। और तुम ही इंदिरा के भी, बापू के भी कातिल तुम ही, कोई गद्दार नहीं रहता मुसलमानों में। वाह 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 वाह, इंदिरा के भी, बापू के भी कातिल तुम ही, कोई गद्दार नहीं रहता मुसलमानों में। एक मतला और एक शेर और आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि सबकी खातिर मुफीद भी हम हैं, क्या कहने, खालिद इब्ने वलीद भी हम हैं। वाह वाह वाह, हाय हाय, सबकी खातिर मुफीद भी हम हैं, खालिद इब्ने वलीद भी हम हैं। और बेवफा फिर भी हमको कहते हो, जबकि अब्दुल हमीद भी हम हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कि सबकी खातिर मुफीद भी हम हैं, खालिद इब्ने वलीद भी हम हैं। बेवफा फिर भी हमको कहते हो, जबकि अब्दुल हमीद भी हम हैं। दोस्तों मेरा हालांकि मिजाज नहीं है इस तरह की शायरी करना। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कैसर मेरा भाई है छोटा, उसने मुझसे कहा कि कुछ इस तरह के किताब भी आप सुना दें। तो मैं जिला मुजफ्फरनगर के पास कस्बा है, तो पिछले दिनों जिला मुजफ्फर में जो नगर में जो झगड़ा हुआ, तो मैंने वहां से ये चार मिसरे कहे हैं। आपकी दुआएं और आपकी दाद चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि अपने
घरों में रहते हुए डर रहे थे हम। क्या कहने, अपने घरों में रहते हुए डर रहे थे हम, इमदाद अपने आप की खुद कर रहे थे हम। क्या कहने, वाह। अपने घरों में रहते हुए डर रहे थे हम, इमदाद अपने आप की खुद कर रहे थे हम। और कैसे बताएं जुल्म सितम हम पे जो हुए, सरकार सो रही थी इधर मर रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद वसीम साहब, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह वाह वाह। अर्ज करता हूँ कि अपने घरों में रहते हुए डर रहे थे हम। क्या कहने, इमदाद अपने आप की खुद कर रहे थे हम। वाह। और कैसे बताएं जुल्म सितम हम पे जो हुए, सरकार सो रही थी इधर मर रहे थे हम। वाह वाह वाह। और ये 4 मिसरे भी आपके खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि भाई भाई हैं यहाँ हिंदू मुसलमान सभी। क्या कहने, वाह। भाई भाई हैं यहाँ। अगर बिल्कुल देखिए शेर मेरा सच लगे, अगर मैंने सच कहा हो तो आपको खुदा की कसम है कि शेर की तायीद होनी चाहिए, पजीराई होनी चाहिए, जहां तक आप हज़रात तशरीफ रखते हैं। आज करता हूं कि भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी। तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। क्या कहने, भाई भाई है यहाँ हिंदू मुसलमान सभी, तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। और मुल्क आजाद किया और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। बहुत शुक्रिया। मुल्क आजाद किया और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। क्या कहने, वाह वाह वाह। दोस्तों एक मतला और एक शेर आपकी खिदमत में ये भी पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है। अच्छा कथा सुनिए दोस्तों, हाय हाय, बहुत नाजुक सा ये मतला है। वाह वाह। अर्ज करता हूँ कि वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है। क्या कहने, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा। वाह 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 वाह। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। और तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पे रखा है। क्या कहने, वाह वाह वाह। तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पे रखा है। क्या कहने, वाह वाह। आज करता हूँ कि वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। क्या कहने, वाह। तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पे रखा है। वाह वाह। हजरात ये मतला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इरशाद अली राजपुर के बाज़ोक सामीन मतला पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता। बेशक मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता। हराम रिज़्क़ गले से अगर उतर जाता। देखिए कितना खूबसूरत सा मतला आपको मैंने सुनाया था, आपने बड़ी खामोशी से सुन लिया। लेकिन ये जो अब शेर आ रहा है इंशाअल्लाह इस पर आप खामोश नहीं रहेंगे। आज करता हूँ कि मेरी दुआओं में जो है वो सब असर जाता। क्या हराम रिज़्क़ गले से अगर उतर जाता। वो आस्तीन में खंजर छुपा के आया था, मैं उसका हाथ ना काटूं तो मेरा सर जाता। वो आस्तीन में खंजर छुपा के आया था, मैं उसका हाथ ना काटूं तो मेरा सर जाता। और ये मेरे आबाओ अजदाद की विरासत है। वाह वाह। ये मेरे आबाओ अजदाद की विरासत है। जबान दे के भला किस तरह मुकर जाता। वाह वाह वाह। ये मेरे आबाओ अजदाद की विरासत है, जबान दे के भला किस तरह मुकर जाता। दोस्तों धीरे धीरे देखिए मैंने कुछ सियासी किस्से सुनाए, मैं चाहता हूं कि अब कुछ शायरी आपकी खिदमत में पेश करूं। कुछ लोग शायरी सुनने आते हैं, कुछ शायरी सुनने आते हैं। मेरी बहनें भी उधर, बेटियां और माएँ भी मुशायरा सुन रही हैं। मैं चाहता हूं कि
یہ مطلع اور یہ شعر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے نظر دیکھ نہ لے. یہ زمانہ بڑا شاطر ہے نظر دیکھ نہ لے. میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. سنیے دوستو. واہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے نظر دیکھ نہ لے. کیا میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے. اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو. پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے. زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. مقرر وسیم صاحب مقرر. واہ 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 واہ. دوبارہ پڑھ دیجئے. واہ واہ واہ. یہ پیش کرتا ہوں. عطا ہو ارشاد ارشاد. سنیے دوستو سنیے. واہ واہ واہ. بہت شکر گزار ہوں آپ. آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو. عرض کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے نظر دیکھ نہ لے. کیا کہ میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے. اور آج کل جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو. کیا کہنے. پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے. واہ واہ واہ. یہ شاعری بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میرے کچھ بزرگ یہاں اسٹیج پہ بھی تشریف رکھتے ہیں, سامنے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. عرض کرتا ہوں اور آپ جو نوجوان ہیں وہ بھی کسی ضعیف باپ کی اولاد ہوں گے. میں بھی بے شک میرے والد بھی ضعیف ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ مطلع اور یہ شعر اگر آپ کو پسند آ جائے تو زوردار تالیاں بجنی چاہیے, دعائیں ملنی چاہیے. عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی. کیا کہنے. کتابیں باندھ لوں اپنی. کیا کہنے. پڑھائی چھوڑ دوں اپنی. کتابیں باندھ لوں اپنی. پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی. اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں میں ٹانگیں باندھ لوں اپنی. بہت شکریہ. خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں میں ٹانگیں باندھ لوں اپنی. اور یہ بھی قطعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ مل جائے گا ثواب ضرورت بھی ہوگی پر. کیا کہنے. مل جائے گا ثواب ضرورت بھی ہوگی پر. جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو. کیا کہنے. واہ واہ. مل جائے گا ثواب ضرورت بھی ہوگی پر. جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو. اور سامان بیچتے ہیں ضرورت کا جو بزرگ ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا کرو. کیا کہنے. اچھا ہے بھائی اچھا ہے. کیا پیغام ہے. واہ واہ واہ. سامان بیچتے ہیں ضرورت کا جو بزرگ ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا کرو. ایک بڑی جی ٹھیک ہے. کیا کریں. اچھا اچھا اچھا. بھائی سکندر حیات صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, ان کا حکم ہے کہ مطلع آپ تک پہنچا ہوگا. میں ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے مجھے مطلع کا حکم ہے تو میں مطلع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ دل کا آنگن بھیگا بھیگا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں. کیا کہنے. واہ. دل کا آنگن بھیگا بھیگا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں. آج تو اللہ کام دلا دے کل سے بچے بھوکے ہیں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. دل کا آنگن بھیگا بھیگا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں. آج تو اللہ کام دلا دے کل سے بچے بھوکے ہیں. حضرت ایک بڑی مختصر سی نظم ہے جس کا عنوان ہے صبر. میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سا خاموش ہو جائیں. اس طرح سے خاموشی سے نہیں دوستو, بھرپور تالیوں سے اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے. سنجیدگی کے ساتھ تالیاں بجا کر سنیے. نظم کا جیسا کہ عنوان ہے اسی طرح صبر رکھ کے آپ کو نظم کی اور محترم وسیم راجو پوری کی حوصلہ افزائی فرمانی پیش کرتا ہوں. میرے بھائی اسد بستوی صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. قاری حسنین صاحب جی جی سنائیے. عرض کرتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھے بیٹھا. کیا کہنے. کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے, کب تلک دنیا ایسے کاٹیں گے. عید پر بھی پرانے کپڑے تھے, سب مجھے دیکھ دیکھ ہنستے تھے. سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں, کہہ کے مفلس مجھے چڑھاتے ہیں. کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم, کب کرے گا وہ ہم پہ رحم و کرم. سن کے والد کے اشک بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے, وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں, فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں.
نہیں. اس خدا کو تو مانتا ہے تو, امتحان کیا ہے جانتا ہے تو, پہلے مشکل میں ڈال دیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے. وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. جی پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. عرض کرتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھے بیٹھا, کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے, کب تلک دنیا ایسے کاٹیں گے. عید پر بھی پرانے کپڑے تھے, سب مجھے دیکھ دیکھ ہنستے تھے. سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں کہہ کے مفلس مجھے چڑھاتے ہیں. کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم, کب کرے گا وہ ہم پہ رحم و کرم. سن کے والد کے اشک بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے, وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں, فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں. اس خدا کو تو مانتا ہے تو, امتحان کیا ہے جانتا ہے تو, پہلے مشکل میں ڈال دیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے. وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے. صبر کو اختیار کر بیٹا, اس غریبی سے پیار کر بیٹا. صبر کیا شے ہے میں بتاتا ہوں, داستان صبر کی سناتا ہوں. میرے آقا بتا گئے سب کو, راہ جنت دکھا گئے سب کو. یاد رکھنا یہی حقیقت ہے, صبر کرنا بڑی عبادت ہے. دن گزارے ہیں آپ نے اکثر پیٹ پر اپنے باندھ کر پتھر. صبر سارے صحابیوں نے کیا, کربلا میں حسینیوں نے کیا. ہنسنے والوں کو تو بتا دینا, داستان صبر کی سنا دینا, اور کہنا کہ حق میں مرتے ہیں ہم حسینی ہیں صبر کرتے ہیں. اور کہنا کہ حق پہ مرتے ہیں ہم حسینی ہیں صبر کرتے ہیں. سن کے والد کی بات وہ بولا, صبر دے مجھ کو اے میرے مولا. شکر ہر پل ادا کروں گا میں, اپنا ہرگز گلا کروں گا میں. مفلسی سے ہی آؤ پیار کریں, کیوں نہ ہم صبر اختیار کریں, کیوں نہ ہم صبر اختیار کریں. زندہ باد زندہ باد. دوستو, جناب وسیم راجو پوری صاحب جنہوں نے تحت اللفظ بہت خوبصورت اشعار, قطعات, پھر اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت نظم سے بھی ہمیں نوازا جس کا عنوان تھا صبر. خواب کو خواب کی تعبیر بنا سکتا ہوں, خواب کو خواب کی تعبیر بنا سکتا ہوں, درد کو حاصل تحریر بنا سکتا ہوں. مجھ کو رنگوں سے بنانا نہیں آتا لیکن آنسوؤں سے تیری تصویر بنا سکتا ہوں. مجھ کو رنگوں سے بنانا نہیں آتا لیکن آنسوؤں سے تیری تصویر بنا سکتا ہوں. تو دوستو, اب وقت آ چلا ہے کہ آپ کے انتظار و اشتیاق کو لمحہ وصال سے ہم آغوش کیا جائے. کہ لیٹسٹ مشاعرے یا اور ویڈیو آپ کو گھر بیٹھے ملیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہمارا یوٹیوب چینل کا ایڈریس ہے youtube.com/وقت میڈیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مشاعرے کی کوریج وقت میڈیا کی ٹیم کرے تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286.